بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ پسران مسلم نے امامے زمین پر پھینک دیے، سب کی آواز گریہ بلند ہو گئی۔ تمام اہل بیت نے عزاداری مسلم کا اہتمام کیا۔ امام شہادت مسلم سے بہت زیادہ غم زدہ تھے۔ منتہی الاعمال، جلد 1، صفحہ 238۔ لشکر حر کا سامنا۔ امام حسین علیہ السلام کی کوفے کی طرف روانگی ایسی خبر تھی جس کی وجہ سے ابن زیاد رات دن اس فکر میں لگ گیا کہ لشکر تیار کیا جائے اور علاقے کو اپنے کنٹرول کیا جائے۔ اس نے 30,000 سپاہیوں، بعض قول کی بنا پر 20,000 کو تیار کیا اور ان کے ساتھ 1/3 کو کربلا کی طرف روانہ کیا تاکہ امام حسین علیہ السلام کوفہ نہ آ سکیں۔ روایتوں میں کم سے کم تعداد جو بتائی گئی ہے وہ 12,000 کی ہے، لیکن غالباً 30,000 کی تعداد مدرجہ ذیل ترتیب کے مطابق تھی۔ نمبر 1، حر 1,000 سپاہیوں کے ساتھ۔ نمبر 2، مسائر بن رہینہ 3,000 کے ساتھ۔ نمبر 3، شمر 4,000 کے ساتھ۔ نمبر 4، یزید بن رکاب 2,000 کے ساتھ۔ نمبر 5، حسین بن نمیر 4,000 کے ساتھ۔ نمبر 6، شیس بن ربی 1,000 کے ساتھ۔ نمبر 7، کعب بن طلحہ 3,000 کے ساتھ۔ نمبر 8، حجاز میں ابجر 1,000 کے ساتھ۔ نمبر 9، نصر بن حرشہ 2,000 سپاہیوں کے ساتھ۔ 6 محرم کو 20,000 افراد عمر سعد کے پاس جمع ہو گئے تھے اور ابن زیاد برابر لشکر بھیجتا رہتا، یہاں تک کہ مجموعی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ مقتل بن مکرم، صفحہ 239۔ علامہ مجلسی نے جلال العیون میں ان کی تعداد 22,000 لکھی ہے اور سوائق محرکہ میں ان کی تعداد 20,000 بتائی گئی ہے۔ کبریت الاحمر، صفحہ 141۔ کاروان حسینی نے رات منزل شراف پر بسر کی۔ صبح سویرے امام نے حکم دیا کہ ظروف اور مشکوں کو پانی سے بھر لیا جائے۔ آپ آگے بڑھنے لگے۔ ظہر کے وقت آپ کے ایک ساتھی نے تکبیر کی آواز بلند کی۔ امام علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو کہا، کوفے کے باغات دکھائی دے رہے ہیں۔ جو لوگ راستے سے واقف تھے انہوں نے کہا، یہ جگہ کہاں اور کوفہ کہاں؟ جب راستے پر غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اسلحہ سے آراستہ فوج سامنے سے آ رہی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، آراستہ فوج آ رہی ہے۔ اس درمیان اصحاب سے مشورہ فرمایا کہ دشمن کی فوج کے سامنے کہاں ڈیرا ڈالا جائے۔ لوگوں نے کہا، یہیں داہنی جانب علاقے میں زوہسم دیہات میں وہی مناسب ہوگا۔ قافلہ وہاں ٹھہر گیا، خیمے برپا کیے گئے اور دفاع کے لیے تیار ہو گئے۔ دیر نہ گزری تھی کہ حر بن یزید ریاحی کی سرکردگی میں 1,000 کا لشکر ہتھیاروں سے سجا سجایا آ پہنچا، لیکن معلوم ہوا کہ ابھی یہ جنگ کی غرض سے نہیں آیا ہے۔ امام علیہ السلام نے ان کے چہروں پر آثار تشنگی دیکھے۔ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جو پانی موجود ہے انہیں اور ان کے جانوروں کو پلا دو۔ امام کے حکم کے مطابق لشکر کے آخری شخص کو بھی سیراب کر دیا گیا۔ علی بن طعان محاربی کہتا ہے کہ میں اس دن حر کے لشکر میں تھا، میں آخری شخص تھا جسے پانی پلایا گیا۔ جب حسین علیہ السلام نے میری اور گھوڑے کی پیاس دیکھی تو فرمایا، راویہ شتر ابکش لٹاؤ۔ میں نے گھوڑا لٹا دیا۔ فرمایا، پانی پیو۔ میں نے پی لیا اور اپنے گھوڑے کو بھی سیراب کیا۔ نسل موہوم، صفحہ 93۔ ارشاد شیخ مفید، جلد 2، صفحہ 80۔ مقتل المکرم، صفحہ 93۔ نماز جماعت۔ اس درمیان امام اور حر میں گفتگو نہیں ہوئی۔
امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھنی چاہی۔ حجاج بن مسروق جعفر نے فرمایا کہ آذان ظہر کہو۔ آپ نے نماز سے پہلے دونوں لشکر کے درمیان کھڑے ہو کر اس طرح حجت تمام کی۔ حمد و ثنائے الہی کے بعد فرمایا، اے لوگو، میں بغیر تمہاری دعوت کے یہاں نہیں آیا ہوں، بلکہ تم لوگوں نے ہمارے پاس خطوط لکھے، فرستادے اور قاصد روانہ کیے اور اصرار کے ساتھ کوفہ آنے کی دعوت دی۔ تم نے کہا کہ ہم بے امام ہیں، تشریف لائیے تاکہ شاید خداوند عالم آپ کی رہنمائی میں رائے حق ہمیں دکھا دے۔ اب میں آ گیا ہوں، اگر تم اپنے عہد پر باقی ہو تو تمہارے درمیان رہوں، ورنہ اپنے وطن واپس جاؤں۔ سبھی اپنے گربانوں میں سر ڈالے ہوئے خاموش تھے، یہاں تک کہ امام علیہ السلام کے حکم سے حجاج نے آذان ظہر دی اور امام علیہ السلام نے حور سے فرمایا، تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھو، میں اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ حور نے کہا، نہیں، آپ نماز پڑھائیے، ہم آپ کی اقتدا میں نماز پڑھیں گے۔ دونوں لشکر نے امام کی اقتدا میں نماز پڑھی۔ ترجمہ ارشاد شیخ مفید، جلد 2 صفحہ 80۔ حور سے امام کی گفتگو۔ نماز ظہر کے بعد امام نے حور کے لشکر کی طرف رخ کیا اور حمد و ثنائے الہی اور پیغمبر پر صلوات کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو اور حق کو حق والوں کے ساتھ پہچانو تو رحمت خدا تمہارے شامل حال ہو۔ ہم خانوادہ محمد کے فرد ہیں اور دوسروں سے زیادہ حکومت و راہبری کے سزاوار ہیں۔ اس کے علاوہ خود تمہارے خطوط نے اس بات کا اقرار کیا ہے۔ اچھی طرح غور کرو، اگر تم چاہو تو ہم یہیں سے واپس چلے جائیں گے۔ حور نے کہا کہ ہمیں ان خطوط کا پتہ نہیں۔ امام نے حکم دیا تو آپ کے ساتھی نے 2 تھیلیاں بھری ہوئی سامنے لا کر رکھیں۔ حور نے ان خطوط کو دیکھ کر کہا، میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جنہوں نے یہ خط لکھے، ہمیں آپ سے کوئی مطلب نہیں، مجھے صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں بھی آپ سے ملوں آپ سے جدا نہ ہوں، یہاں تک کہ آپ کو کوفہ ابن زیاد کے سامنے پیش کروں۔ امام علیہ السلام نے حور کی بات سنی تو غصے سے فرمایا، تیرے اس خیال سے تیری موت نزدیک ہے۔ حور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اٹھو، ہم لوگ واپس چلیں۔ حور قافلے سے آگے آ کر راستہ روکنے لگا۔ امام علیہ السلام نے حور سے کہا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، ہم سے کیا چاہتا ہے؟ حور نے عرض کی، اگر عرب کا باشندہ کوئی آپ کے علاوہ میری ماں کا نام لیتا تو میں بھی اس کی ماں کا نام لیتا، لیکن خدا کی قسم آپ کی والدہ کا نام عزت ہی سے لیا جا سکتا ہے، اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اب تو کیا چاہتا ہے؟ حور نے عرض کی، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے سامنے پیش کروں۔ اس طرح بات بڑھتی گئی۔ حور نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ مجھے آپ سے جنگ کا حکم نہیں، مجھے صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے جدا نہ ہوں، یہاں تک کہ ابن زیاد کے پاس خط لکھوں تاکہ وہاں سے کوئی تازہ حکم آئے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے درمیان کوئی برا حادثہ پیش نہ آئے گا۔ اس کے بعد حور نے امام علیہ السلام کو نصیحت کرنی چاہی، بولا، اے حسین علیہ السلام، خدا کے لیے آپ اپنی جان کی حفاظت کیجئے، مجھے یقین ہے کہ اگر جنگ کیجئے گا تو قتل ہو جائیے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، افبالموت تخوفونی هل یعود بکم الخطب وتقتلونی، کیا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ کیا میرے قتل کے بعد تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ امام کے بلیغ اشعار۔ گفتگو کے آخر میں امام علیہ السلام نے حور سے فرمایا کہ میں وہی کہوں گا جو قبیلہ اوس کے ایک فرد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے جا رہا تھا تو اس کے چچیرے بھائی نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ وہاں تمہیں قتل ہونا ہے۔ اس نے جواب میں یہ اشعار پڑھے تھے، السلام علیکہ
یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔